بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيط اور اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں قل هو اذن آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے فاعتزلوا النساء فی المحیط کہ چھٹیوں کے دنوں میں تم عورتوں سے الگ رہو ولا تقربوهن حتى يطهرن جب تک وہ اچھی طرح سے پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ پھر جس وقت وہ اچھی طرح سے پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جیسا کہ تم کو اللہ نے حکم دیا ہے ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ تعالی اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو کثرت سے رجوع کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ اور ان لوگوں کو بھی جو صاف ستھرے پاک صاف رہتے ہیں ان کو بھی پسند کرتے ہیں نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ کہ تم آؤ اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور اپنے لیے اپنے آگے اچھے اعمال بھیجو وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ اور خوب جان لو کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کو آخرت کی نعمتوں کی خوشخبری سنا دو اللہ رب العزت پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں چنانچہ قرآن پاک میں طوبیٰ میں بسنے والے لوگوں کی اسی چیز پر مدح فرمائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے استنجا ڈیلے سے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر پانی سے کرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو پسند کیا ہے اور پاکیزگی سے تعبیر کیا ہے اور مذہب اسلام کے اندر جو صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کے احکام ہیں وہ کسی اور مذہب میں دور دور تک میسر نہیں ہیں اس لیے ہمیں اپنے مذہب کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اس کے احکام سے واقف بھی ہونا چاہیے اور ان پر عمل کی کوشش بھی کرنی چاہیے جبکہ اس وقت بے تحاشا یورپ کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں اور وہ سراپا گندگی میں لت پت ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے صفائی ستھرائی پاکیزگی کے احکام سے وہ ذرہ بھر واقف نہیں ہیں تو استنجا غسل اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ہماری نقل نے ہمیں بہت خرابی کی طرف پہنچا دیا ہے تو بہرحال اللہ رب العزت نے انسانوں کے ساتھ کچھ کمزوریاں بھی لگائی ہوئی ہیں اسی طرح خواتین کے ساتھ کچھ مخصوص ایام ہیں جن کو چھٹیوں کے ایام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے تو ان ایام میں کچھ پابندیاں عائد ہیں نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی طواف نہیں کر سکتی قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تو اس طرح سے چند ایک پابندیاں ہیں اس کے علاوہ باقی بہت سارے کام ان میں پابندیاں نہیں ہیں چنانچہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ یہ مصلی مجھے پکڑا دو میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں ایام میں ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاتھوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تم مصلی پکڑا سکتی ہو۔ چنانچہ انہوں نے مصلی پکڑا دیا اور آپ نے اس پر نماز ادا فرمائی۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں ہوتے تو وہ مسجد کی دیوار اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی دیوار سانجھی تھی، اور درمیان میں ایک کھڑکی تھی جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خیمہ لگایا کرتے تھے۔ تو وہ وہاں سے اپنا سر مبارک گھر کی طرف نکالتے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے کہ میرا سر دھو دو، کنگھی کر دو۔ تو ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں ایام میں ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاتھوں سے دھونا ہے، اس سے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کا سر مبارک دھو دیا۔ بلکہ اس پر ایک واقعہ بھی منقول ہے کہ اللہ رب العزت نے 3 دار طبقے میں کئی طبقات رکھے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا طبقہ محدثین کا کہلاتا ہے، جن کا مقصد یہ ہے کہ احادیث کو جمع کرنا، یاد کرنا، محفوظ کرنا اور اگلی نسل تک پہنچا دینا۔ اور دوسرا طبقہ فقہا کا ہے، اور ان کا کام یہ ہے کہ ان احادیث سے جو محفوظ کی ہوئی ہیں مسائل اخذ کرنا، بلکہ احادیث کے اندر ان کو مثال سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے بادلوں سے پانی برستا ہے، زمین کا کچھ حصہ سخت ہوتا ہے، ان پانیوں کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، جس سے وادیاں بنتی ہیں، دریا بنتے ہیں، نہریں، ندی نالیاں بنتی ہیں۔ تو یہ بھی ظاہر ہے کہ علاقے بڑے مفید ہیں، بڑے قیمتی ہیں، اور اسی طرح کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو پانی کو اپنے اندر جذب کر کے پھر سبزہ زار نکالتی ہیں، پھل پھول، کھیتیاں اور یہ ساری چیزیں پیدا کرتی ہیں، تو وہ بھی یقیناً مفید ہیں، زرخیز زمینیں ہیں۔ تو فقہا کی مثال یہ دوسری زمین ہے اور محدثین کی مثال پہلی زمین ہے۔ تو ایک دفعہ بغداد میں ایک عورت وہ مردوں کو غسل دیا کرتی تھی۔ حکم بھی یہی ہے کہ عورتیں عورتوں کو غسل دیں، مرد مردوں کو غسل دیں، اور اس پر اگر کوئی اجرت لیتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن ثواب کی نیت سے غسل دینا میت کو یہ بہت بڑے اجر کی چیز ہے۔ صرف 2 چیزیں، 2 عمل ایسے ہیں کہ نیک عمل سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، نہ نماز سے، نہ روزے سے، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے۔ صغیرہ تو معاف ہوتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ صرف 2 عملوں سے معاف ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک میت کو ثواب کی نیت سے غسل دینا، کہ جو آدمی کسی میت کو ثواب کی نیت سے غسل دے گا، اللہ رب العزت 40 کبیرہ گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم یہاں پر بسا اوقات کورس بھی کرواتے ہیں، اس طریقے کو سکھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً اپنے نمازیوں کو ترغیب بھی دیتے ہیں کہ یہ سیکھنے کی چیز ہے اور اپنے بچوں کو سکھانے کی چیز ہے، تاکہ آج ہم اپنے پیاروں کو غسل دیں، کل ہمارے پیارے ہمیں غسل دیں۔ یہی طریقہ کار بہترین طریقہ کار ہے، تو اسی کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسرا عمل صلاۃ التسبیح ہے کہ جس سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دہرا کے فرمایا کہ صغیرہ بھی، کبیرہ بھی، اعلانیہ بھی اور خفیہ طور پر بھی جس طرح کے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس کو ایک مسئلہ درپیش آیا، تو وہ بغداد میں ایک جگہ پر محدثین کی ایک بڑی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ان سے پوچھنے کے لیے گئی اور ان سے کہا کہ میت کو غسل دینا ہے اور میں ایام سے ہوں، کیا آیا میں غسل دے سکتی ہوں یا نہیں؟
اب ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث میں صریح طور پر اس کا حکم موجود نہیں تھا، اس لیے محدثین نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اور ایسا لاؤبالی پن تھا نہیں کہ جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ اس وقت تو بس مسئلہ پوچھنے کی دیر ہے، تو بتانے والے سارے ہی موجود ہیں۔ تو یہ اللہ کا ڈر اور خوف تھا، خشیت تھی کہ فوراً جانتے ہیں نہیں جانتے مسئلہ بتانے کا رواج نہیں تھا، بلکہ وہاں پر اتنے بڑے بڑے محدثین تھے۔ حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے، لیکن مسئلہ نہیں بتایا، اور اتفاق سے اسی وقت ایک فقیہ امام اسلم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ آپ ان سے پوچھیں۔ چنانچہ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں غسل دے سکتی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس وقت خواتین بھی اتنی ناواقف نہیں ہوتی تھیں کہ جتنے ہم مرد ناواقف ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا بتا دیا گیا ہے، آیا یہ صحیح بھی ہے یا نہیں صحیح، تو بس سن لیا، عمل کر لیا اور چلے گئے۔ تو ایسا نہیں تھا۔ چنانچہ اس خاتون نے کہا کہ کیا آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس اس کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھو دیا کرتی تھی، تو جب اتنے مقدس سر کو جو کل کائنات میں سب سے مقدس ہے اس کو ان ایام میں دھویا جا سکتا ہے، تو میت کو غسل کیوں کر نہیں دیا جا سکتا؟ جیسے ہی یہ کہا گیا تو اب محدثین نے اس حدیث کی سندیں بیان کرنا شروع کی کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں سے سنی۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اب یہ سندیں بیان کرنے کا کیا فائدہ، مسئلہ مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ طبقات ہیں علماء کرام میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی چلے آ رہے ہیں۔ کچھ تو ذخیرہ احادیث کو محفوظ کرتے ہیں، کچھ ان سے مسائل اخذ کر کے امت تک پہنچاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایام ہیں جن میں کچھ پابندیاں بھی عائد ہیں، جن میں سے کچھ کا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کر دیا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں صفائی ستھرائی اور پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔